اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع، جلد اول، صفحہ 185، باب 121۔ وہ سبب جس کی بنا پر لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کے فضل و شرف کو جانتے ہوئے ان کا ساتھ چھوڑا اور اغیار کے ساتھ ہو گئے۔ نمبر 1، بیان کیا ہم سے احمد بن یحییٰ مکتب نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے ابو طیب احمد بن محمد وراق نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن حسن دریدازوی نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے عباس بن فرج ریاشی نے، انہوں نے کہا بیان کیا مجھ سے ابو زید نحوی انصاری، اور اس سے خلیل ابن احمد عروضی نے سوال کیا اور کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قربت حاصل تھی، امت میں جو ان کا مقام و مرتبہ حاصل تھا، اسلام کے لیے جو ان کی جان فشانی تھی، سب کو معلوم تھی، پھر آخر لوگوں نے ان کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا سچ کہتے ہو، خدا کی قسم ان کا نور ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور سب پر غالب تھا، مگر لوگ اپنے ہم جنس اور ہم شکل کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں۔ کیا تم نے اول کا یہ شعر نہیں سنا کہ اما تر الفیل یا الفیلا وکل شکل لشکلہ الالف، ہر جنس اپنی جنس سے مانوس ہوتی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہاتھی ہاتھی سے مانوس ہوتا ہے؟ اور ریاشی نے عباس بن احنف کے اشعار پڑھے کہ وقائل کیف تھا جرتمہا فقلتا قولا فیہ انصاف لم یک من شکلی فیہا جرتا والناس اشکال والاف۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو میں نے صاف صاف انصاف کی بات کہہ دی کہ وہ میرا ہم ذوق و ہم جنس نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سے جدائی اختیار کر لی۔ لوگ تو اپنے ہم جنس سے ہی مانوس ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے ابو احمد حسن بن عبداللہ بن سعید بن حسن بن اسماعیل بن حکیم عسکری، پھر ابو اسحاق ابن ابراہیم رعل الابشمی، شبیت ابن محمد ابو الحوث، اور ان سے کسی شخص نے جس نے اپنے آبا سے روایت کی، ان کے آبا نے حضرت ابو محمد حسن بن علی علیہ السلام سے روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ جس اسلام میں امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین کے سخت ترین موقف میں تھے تو بنی دودان کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ تو کتاب و سنت کے عالم اور افضل الناس ہیں، پھر آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو امارات و حکومت سے کیوں ہٹانا چاہتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے برادر بنی دودان، ہاں تمہیں اس سوال کا حق ہے، مگر صبر و تحمل سے کام لو، کیونکہ تم اس قلق میں دبلے ہو رہے ہو۔ اس امارت و حکومت کے لیے ایک گروہ پر حرص و لالچ سوار تھی، دوسرے گروہ کے لیے اس کی چندہ اہمیت نہ تھی، اور اللہ اور اپنے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بہترین تھا۔ اگلا شعر ہے، اس کا مطلب ہے کاش مجھے کوئی اہل ملتا، یہی سوال جو تم نے مجھ سے کیا ہے وہی سوال میں اس سے کرتا، مگر بہت بری ہے وہ قوم جس نے مجھے میرے مرتبے سے ہٹایا اور دین الہی میں خوشامد و چاپلوسی میں لگ گئی۔ اگر یہ مصائب اور آزمائشیں ہم سے دور ہو گئیں تو میں ان کو خالص حق پر چلاؤں گا، اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوا تو اے برادر بنی دودان، اس فاسق قوم پر کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، بیان کیا ہم سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے احمد بن محمد بن سعید کوفی، علی بن حسن بن علی بن فضال، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو حسن علیہ السلام۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق سوال کیا گیا کہ ساری قوم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فضل و شرف کو جانتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مقام قرب ان کو حاصل تھا، ان کے باوجود ان کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف کیسے مائل ہو گئی، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف مائل ہونے کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے آبا و اجداد، ان کے چچاؤں، ان کے ماموں، ان کے قریبی رشتہ داروں میں ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کیا تھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار ہوئے تھے، تو اس بنا پر امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے ان کے سب کے دلوں میں دشمنی اور کینہ بھرا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام ان کے والی اور حاکم بن جائیں، اس کے برخلاف دوسروں کے دلوں میں ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہ تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاد میں اس طرح کا کوئی کام نہ کیا تھا، بس یہ لوگ ہمیں چھوڑ کر دوسروں کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ باب 122، وہ سبب جس کی بنا پر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے مخالفین سے جنگ نہ کی۔
میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے حیثم بن ابی مسروق نہدی، حسن بن محبوب، علی بن رائب، انہوں نے زرارہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے شیعوں کے تحفظ کے لیے اپنے دشمنوں کے قتل سے اپنے ہاتھ روکتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کا غلبہ ہو جائے گا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میرے بعد جو آئیں وہ میری سیرت کی اقتدا کریں، اور جس طرح میں نے اپنا ہاتھ روکا ہے اس طرح وہ بھی میرے بعد میرے شیعوں کو قتل سے اپنا ہاتھ روکے رہیں۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے جعفر بن محمد بن مسرور رحم اللہ نے، ان سے محمد بن عامر، ان کے چچا عبداللہ بن عامر، ان سے محمد بن ابی عمیر، تو انہوں نے ایک بیان کرنے والے سے، اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام سے نے فلاں بن فلاں اور فلاں سے قتال نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت کی وجہ سے، جو کہ یہ ہے کہ اگر وہ مومنین جدا ہو جاتے ہیں تو ان میں سے جو کافر ہو گئے ہیں ضرور ان کو دردناک عذاب کی سزا دیتے۔ سورہ فتح آیت 25۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا جدا ہونے کے کیا معنی؟ آپ نے فرمایا کچھ مومنین ہیں جو کافروں کے صلب میں ودیت کر دیے گئے ہیں، اور اس طرح سے حضرت قائم آل محمد اس وقت تک ظہور نہ کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ ان ودیتوں کو کافروں کے صلب سے نہ نکال دے۔ جب وہ ودیتیں تمام کی تمام صلب سے نکل آئیں گی تو آپ ظہور کریں گے اور دشمنان دین کو قتل کریں گے۔ نمبر 3 بیان کیا ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی، ان سے جعفر بن محمد بن مسعود، علی بن محمد ان کے والد سے، اور پھر علی بن محمد سے، احمد بن محمد، حسن بن محبوب، ابراہیم کرخی، ان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے یا کسی اور شخص نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، کیا حضرت علی علیہ السلام اللہ کے دین کے معاملے میں قوی اور مضبوط تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں قوی تھے۔ اس نے پوچھا کہ پھر قوم نے ان پر کیسے غلبہ پا لیا، انہیں کیوں نہیں مار بھگایا، ان کے لیے اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ آپ نے فرمایا قرآن کی ایک آیت نے انہیں روک لیا۔ پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقین کے صلب میں مومنین کو ودیت کیا ہوا ہے، جب تک وہ ان کے صلبوں سے نکل نہ لیں حضرت علی علیہ السلام ان کے آبا کو قتل نہیں کر سکتے تھے، اور جن جن کے صلبوں سے وہ ودیتیں نکل گئی تھیں انہیں قتل کیا۔ اس طرح ہمارے قائم آل محمد اس وقت تک ظہور نہیں کریں گے جب تک کہ کفار و منافقین کے اسلاب میں سے ایک ایک مومن نکل نہ آئے۔ جب تمام مومنین ان کے اسلاب سے نکل آئیں گے تو آپ ظہور کریں گے اور کفار و منافقین کو قتل کریں گے۔ نمبر 4 بیان کیا ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رحم اللہ، ان سے جعفر بن محمد بن مسعود، ان سے ان کے والد، ان کا بیان ہے کہ مجھ سے بیان کیا جبریل ابن احمد، ان سے محمد بن عیسیٰ بن عبید، انہوں نے یونس بن عبد الرحمن، منصور بن حازم، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے قول خدا لو تزوئلوا العذبن الذین کفروا منہم عذابا علیما کے متعلق بیان کیا کہ اس کے متعلق مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مومنین کے صلبوں سے کافروں اور کافروں کے صلبوں سے مومنین کو نکالے گا تو کافروں پر عذاب نازل کرے گا۔ نمبر 5 بیان کیا ہم سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے ابو سعید حسن بن علی ادوی، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے حسن بن عبداللہ رمانی، انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں نے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا فرزند رسول آپ مجھے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق بتائیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 25 سال تک اپنے دشمنوں سے جہاد کیوں نہیں کیا، پھر اپنے عہد ولایت و خلافت میں کیوں جہاد کیا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان کی سیرت پہ عمل کیا، اس وجہ سے کہ آپ نے اعلان نبوت کے بعد مکے میں 13 سال اور مدینے میں بعد از ہجرت 19 ماہ مشرکین سے ترک جہاد کیا، یہ اس لیے کہ مشرکین کے مقابلے کے لیے آپ کے آوان و انصار کم تھے۔ بس اسی طرح علی علیہ السلام کی بھی قلت آوان کی وجہ سے اپنے دشمنوں سے جہاد ترک کیے رہے۔ غور کرنے کی یہ بات ہے جب 13 سال 19 ماہ ترک جہاد کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
की नबूवत बातिल नहीं हुई तो 25 साल तक तर्क जहाद करने से अली अलैहिस्सलाम की इमामत कैसे बातिल हो जाएगी, जबकि उन दोनों के तर्क जहाद का सबब भी एक ही है। नंबर 6, बयान किया हमसे अहमद बिन ज़ियाद बिन जाफ़र हमदानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने, उनसे अली बिन इब्राहिम, उनसे उनके वालिद, उनसे इब्न अबी उमैर, फिर उनसे बाज़ असहाब। रावी ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि क्या वजह थी कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से मुकाबला नहीं किया। आपने फरमाया वजह ये थी कि इल्म इलाही के अंदर साबिक ही में ये गुजर चुका था कि ऐसा होगा और वो इन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ तो फ़कत 3 मोमिनीन का ही ग्रोह था। नंबर 7, बयान किया हमसे हमज़ा बिन मोहम्मद अलवी, उन्होंने बयान किया हमसे अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद, उनसे फ़ज़ल बिन हब्बाब हजमी, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहिम हमसी, मोहम्मद बिन अहमद बिन मूसा ताई। उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने इब्न मसूद से, उनका बयान है कि एक मरतबा मस्जिद कूफा के अंदर बहस छिड़ी कि अमीरुल मोमिनीन ने असहाब सलासा से क्यों जंग नहीं की, और जिस तरह उन्होंने तलहा और ज़ुबैर और आयशा और माविया से जंग की। इस बहस की खबर जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तक पहुँची तो आपने फरमाया नमाज बाजमात का ऐलान कर दिया जाए, और जब सब लोग जमा हो गए तो आप मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और हमदो सनाए इलाही के बाद फरमाया गर वो मर्दम मुझे ऐसी सी खबर पहुंची है, ग्रोह मर्दम मुझे ऐसी सी खबर पहुंची है। लोगों ने कहा सच है, हम लोग यही गुफ्तगू कर रहे थे। आपने फरमाया सुनो, मैंने जो कुछ किया है वो अंबिया के उसवा हुस्ना पर अमल करते हुए किया। अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाता है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए लोगों यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक अच्छा नमूना है। सूरह अहज़ाब आयत 21। लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन वो अंबिया कौन हैं जिनके उसवा पे आपने अमल किया? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा वातज़ लकुम वमा तदऊना मिन दूनिल्लाह, और मैं तुमसे और उनसे जिन्हें तुम खुदा के सिवा पुकारते हो अलग होता हूँ। सूरह मरियम आयत नंबर 48। मैंने तुम्हें और तुम्हारे उन बुतों को जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो सबको छोड़ा। अगर तुम लोग कहोगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बग़ैर कुछ तकलीफ़ पहुँचे ये कहा तो तुम लोग काफिर हो जाओगे, और कहोगे कौम ने उन्हें अज़ियत पहुँचाई इसलिए कहा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी इससे ज़्यादा माजूर था। और मेरे लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का अमल भी नमूना है, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा था लो इन ली बिकुम कुव्वतुन अवी रकुन शदीद। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा ए काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह लेता। सूरह हूद आयत नंबर 80। अगर तुम लोग ये कहोगे कि लूत अलैहिस्सलाम में मुकाबले की कुव्वत थी तो तुम लोग काफिर हो जाओगे। अगर तुम लोग कहो कि उनमें मुकाबले की कुव्वत ना थी तो इस वसी के पास उससे भी ज़्यादा उज़र है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अमल भी हमारे लिए नमूना है कि जबकि उन्होंने कहा रब्बुस्सिजन अहिब इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह, परवरदिगार जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 33। तुम लोग ये कहोगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की और कैद खाने के तालिब हुए तो अल्लाह को नाराज़ करने के लिए तो काफिर हो जाओगे। और अगर कहो कि उन्होंने कैद खाने के लिए दुआ की ताकि अल्लाह राज़ी हो तो वसी रसूल के पास तो इससे ज़्यादा उज़र था। मेरे लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अमल भी एक अच्छा नमूना है, जबकि उन्होंने कहा या इब्ने अम अनिल कौम मस्तज़ऊफ़ूनी वकादू यक़तलूननी, ए मेरे माँ के बेटे लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं और करीब था कि वो मुझे कत्ल कर दें। सूरह अराफ आयत नंबर 150। अगर तुम लोग कहो कि कौम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कमज़ोर नहीं समझा और उनके कत्ल पर आमादा नहीं हुई तो तुम लोग काफिर हो जाओगे। अगर कहो कि कौम ने उन्हें वाकई कमज़ोर समझा और कत्ल पर आमादा थे तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम खामोश रहे तो वसी रसूल के पास इससे ज़्यादा उज़र था। मेरे लिए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी बेहतरीन नमूना है कि जबकि वो अपनी कौम से भागे और उनके खौफ से गार में छुपे मुझे अपने बिस्तर में सुलाया और उन लोगों के खौफ से गार में पनाह ली तो उनका वसी तो उनसे भी ज़्यादा माजूर था। नंबर 8 खबर दी मुझको अली बिन हातिम ने, उन्होंने बयान किया हमसे अहमद बिन मोहम्मद बिन मूसा नौफली ने, उन्होंने मोहम्मद बिन हम्माद शाशी, हुसैन बिन राशिद, अली बिन इस्माइल मेसमी और रबई ज़रारा। उनका बयान है कि मैंने एक मरतबा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को क्या अमर माना था
کہ خود اپنی خلافت کی طرف سے لوگوں کو دعوت دیتے۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ انہیں خوف تھا کہ سب مرتد ہو جائیں گے۔ علی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے حدیث میں بھی یہ تھا کہ یہ سب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا چھوڑ دیں گے۔ نمبر 9، انہی میں علی حاتم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابو العباس محمد بن جعفر رازی نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن حسین بن ابی خطاب، ان سے محمد بن اسماعیل بن وزی، یوسف بن عبد الرحمن، بکار بن ابو بکر حضرمی، انہوں نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کا اہل بصرہ کے ساتھ سلوک اپنے شیعوں کے حق میں ہر اس چیز سے بہتر تھا جس پر آفتاب طلوع ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ انہیں علم تھا کہ آئندہ اس قوم کی حکومت ہوگی۔ آج اگر انہیں اسیر بنائیں گے تو کل یہ ہمارے شیعوں کو بھی اسیر بنائیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بتائیں کیا حضرت امام قائم علیہ السلام بھی انہی کی سیرت پہ عمل کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کیا اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ آئندہ ان کی حکومت آئے گی اور امام قائم علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے برخلاف عمل کریں گے، اس لیے کہ ان کے بعد کوئی حکومت نہیں آئے گی۔ نمبر 10، میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے، پھر عباس بن معروف، حماد بن عیسیٰ، حریز، برید بن معاویہ، اور ان سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنی خلافت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں کوئی امر مانع نہیں تھا، سوائے اس کے کہ یہ خطرہ تھا کہ یہ سب گمراہ ہو جائیں گے، اور اپنی خلافت کی طرف دعوت دینے میں زیادہ آپ علیہ السلام کے نزدیک بہتر یہ تھا کہ یہ سب اسلام پر باقی رہیں، اسے چھوڑ نہ جائیں، کیونکہ آپ علیہ السلام ان کو اپنی طرف دعوت دیتے تو دشمنی کی وجہ سے انکار کر دیتے اور بالآخر اسلام چھوڑ کر سب کے سب کافر ہو جاتے۔ حریز کا بیان تھا کہ زرارہ نے مجھ سے امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ روایت بھی بیان کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام اپنے مقابل جنگ کرنے والوں کو قید کرنے سے اور مال غنیمت سے ہاتھ نہ روکتے تو آئندہ ان کے شیعوں پر عظیم مصیبت نازل ہوتی، اور پھر فرمایا کہ خدا کی قسم حضرت علی علیہ السلام کا اس وقت کا عمل تم لوگوں کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع کرتا ہے۔ نمبر 11، بیان کیا ہم سے احمد بن حسین نے روایت کرتے ہوئے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن صہبان، محمد بن ابی عمیر اور ہمارے بعض اصحاب حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت علی علیہ السلام قوم سے کیوں ہاتھ روکے رہے، جنگ کیوں نہیں کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا صرف اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ اگر ہم نے ان سے جنگ کی تو یہ سب کے سب پھر کافر ہو جائیں گے۔ نمبر 12، بیان کیا مجھ سے محمد بن علی ما جیلویہ نے سے اپنے چچا محمد بن قاسم سے، احمد بن ابی عبداللہ برقی، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے ابن ابی عمیر، پھر ابان بن عثمان، ابان بن تغلب، اکرمہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ایک دن امیر المومنین علیہ السلام کے زمانہ خلافت کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ آگاہ رہو، خدا کی قسم ابو قحافہ برادر تیم کے بیٹے نے خلافت کو قمیص سمجھ کر پہن لیا، حالانکہ اس کا بخوبی علم تھا کہ اس خلافت کے لیے میں اتنا ہی ضروری ہوں جتنا چکی کے لیے وہ میخ جس پر اس کا گردش کا دار و مدار ہے۔ مجھ سے علم و حکمت کے سیلاب نیچے گرتے ہیں اور میری رفعت و بلندی تک پرندے پرواز نہیں کر سکتے۔ میں نے اس معاملے و خلافت پر پردہ ڈال دیا اور اس سے منہ پھیر لیا اور غور کرنے لگا کہ آیا میں ان کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا گھٹا ٹوپ اور طویل تاریکی پر صبر کر لوں جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں اور بوڑھے پیر فرتوت ہو جائیں اور مومن بیچارہ اپنے سے جدوجہد کرتے کرتے اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ بالآخر میں نے سوچا کہ اس طویل تاریکی پر صبر کر لینا ہی زیادہ بہتر ہے، بس میں نے صبر کر لیا، حالانکہ میری آنکھوں میں وہ کھٹک محسوس ہو رہی تھی جو خس و خاشاک پڑ جانے سے ہوتی ہے، اور حلق میں گویا ہڈی اٹکی ہوئی تھی، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی میراث لٹتی ہوئی دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنا راستہ لیا تو جاتے وقت اپنے بعد کے لیے یہ خلافت ایک برادر عدی کو دے گئے، اور یہ کس قدر تعجب خیز عمل ہے کہ وہ زندگی بھر محض زبانی ہی کہتا رہا کہ اس سے کنارہ کش ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ اپنے بعد دوسروں کے لیے اس کا بندوبست کر گیا اور خلافت کو ایک ایسے سخت صعب محل میں رکھ دیا جہاں اس نے ایسے گہرے زخم کھائے کہ اس کا چھونا اور ہاتھ لگانا بھی دشوار ہو گیا۔
انہوں نے بکثرت لغزشیں کیں، بار بار ان لغزشوں پر معذرت خواہ ہوئے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جیسے کوئی سرکش ناقہ پر سوار ہو، اگر اس پہ سختی کی جائے تو وہ اڑ جائے اور چلنے کے لیے تیار نہ ہو، اور ڈھیل دے دی جائے تو اندھیرے میں پہنچا دے۔ بس ان لوگوں کی تلون مزاجی و سرکشی اور بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے، اور وہ محض چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینے لگے۔ میں طویل مدت تک ان مصائب پر صبر کرتا رہا، یہاں تک کہ جب بھی اپنی راہ جانے لگے تو اس مسند خلافت کو ایک جماعت کے سپرد کر گئے، اور ان کا خیال تھا کہ میں بھی اس جماعت میں اسی سطح کا فرد ہوں، مگر اللہ ہی اس شورا سے سمجھے ان کے مقابلے میں میرے رتبے اور فضیلت میں کب کسی کو شک و شبہ تھا جو آج میں ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ شریک کیا گیا ہوں۔ بس ایک شخص تو اپنے بغض و عداوت کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، دوسرا دامادی کی وجہ سے اس کا طلبگار بن گیا، اس لیے انہی میں سے ایک تیسرا شخص اپنا سینہ پھلاتا ہوا کھڑا ہوا، جس کو سوائے کھانے اور ہگنے کے کچھ نہ آتا تھا، اور اسی کے ساتھ اس کے باپ کی اولاد یعنی بنی امیہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور مال خدا کو خوب چاپ چاپ کر کے کھانے لگے، جیسے اونٹ فصل ربی کی گھاس کو مزے لے کر کھاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی بدعمالیاں ان پر لد گئیں اور ان کی سواری ان کو لے کر منہ کے بل گر گئی، تو اس وقت کسی چیز نے مجھ کو اتنا پریشان نہیں کیا جتنا میری بیعت کرنے والے ہجوم نے پریشان کیا۔ لوگ میری طرف کثرت سے ٹوٹے پڑ رہے تھے، جس طرح بجو کے گردن پر بال ہوتے ہیں۔ اس ہجوم میں حد یہ کہ میرے دونوں بچے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام دونوں کچلے جا رہے تھے۔ میری ابا کے دامن پھٹ گئے، مگر جب میں نے امانت و خلافت قبول کر لی اور اسے لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے میری بیعت توڑ دی، دوسرے نے فسق اختیار کیا، تیسرا دین سے نکل کر باغی ہو گیا۔ گویا ان لوگوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہیں تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو نہ تو بلند ہونا چاہتے ہیں اور نہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ سورہ قصص آیت 38۔ ہاں ان لوگوں نے خدا کی قسم سنا اور اچھی طرح سنا، مگر اس دنیا کی زیب و زینت ان کی آنکھوں میں رچ بس گئی اور وہ اس میں اندھے ہو گئے، اور مگر اس ذات کی قسم جس نے دانوں کو شگافتہ کیا اور ذی روح کو خلق کیا، اور کچھ بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور اجتماع سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو جاتی، اگر علماء کا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد نہ ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر خاموش نہ بیٹھیں، تو میں ان سے ناکا خلافت کی نکیل اس کی پشت پر ڈال دیتا، اور اول کے دور میں جو کچھ کیا تھا وہی اس دور میں بھی کرتا، اور تم دیکھتے ہو کہ تمہاری آراستہ و پیراستہ دنیا میرے نزدیک بکری کی چھینک سے بھی زیادہ بے وقت ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ کا یہ خطبہ یہیں تک پہنچا تھا کہ اہل عراق میں سے کسی نے ایک خط آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ وہ خط پڑھنے لگے اور سلسلہ کلام منقطع ہو گیا۔ جب آپ خط کے مطالعے سے فارغ ہو گئے تو ابن عباس نے کہا، آپ اس خطبے کو مکمل فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، افسوس افسوس اے عباس، ایک شقشقہ تھا جو منہ سے ابل پڑا تھا، اب دب گیا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے جتنا افسوس اس کلام کے نامکمل رہ جانے پر ہوا اتنا کسی اور بات پر نہیں ہوا، اسی لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام جس مقام پر پہنچنا چاہتے تھے نہیں پہنچ سکے۔ نمبر 13۔ ہم سے اس حدیث کو محمد ابراہیم بن اسحاق تالقانی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اور ان سے عبدالعزیز بن یحییٰ جلودی، ان سے ابو عبداللہ احمد بن عمار بن خالد، ان سے یحییٰ بن عبدالحمید حمانی، عیسیٰ بن راشد، علی بن حذیفہ، اکرمہ، ابن عباس سے ہبہو یہی حدیث روایت ہے۔ نمبر 14۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن، انہوں نے محمد بن حسن صفار، ان سے یعقوب بن یزید، حماد بن عیسیٰ، ربعی، فضیل بن یسار، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو ان کے بعد امارت و حکومت کس کے پاس تھی؟ آپ نے فرمایا، ہم اہل بیت کے پاس۔ میں نے عرض کیا کہ پھر یہ غیروں کے پاس کیسے چلے گئے؟ آپ نے فرمایا، تم نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا ہے کہ آئندہ زمین پر فسادات برپا ہوں گے، حرام نکاح ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کی ہیں اس کے خلاف فیصلے ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے ذمہ دار ہمارے اغیار ہوں۔ باب 123۔ وہ سبب جس کی بنا پر امیر المومنین علیہ السلام نے اہل بصرہ سے جنگ کی مگر ان کے اموال کو چھوڑ دیا، مال غنیمت نہیں بنایا۔ نمبر 1۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رضی اللہ عنہ، ان سے محمد بن حسن صفار، احمد بن محمد بن عیسیٰ، علی بن حکم، ربی بن محمد، عبداللہ بن سلیمان،
ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اہل بصرہ سے قتال کیا مگر ان کے اموال کو ترک کر دیا، اسے لوٹا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ دار شرک میں جو کچھ ہے وہ سب حلال ہے مگر دارالاسلام میں جو کچھ ہے وہ حلال نہیں ہے۔ پھر فرمایا حضرت علی علیہ السلام نے اہل بصرہ پر احسان کیا جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر احسان کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے اموال کو ترک کیا، انہیں معلوم تھا کہ آئندہ ان کے بھی شیعہ ہوں گے اور باطل کی حکومت ان پر حاوی ہوگی۔ آپ نے چاہا کہ اپنے شیعوں کو کے فدیے کے طور پر ان کے اموال کو ترک کر دیں، اور تم نے دیکھ لیا کہ اس کا اثر بعد میں ظاہر ہوا اور لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا۔ حالانکہ حضرت علی علیہ السلام اہل بصرہ کو قتل کر دیتے اور ان کے اموال کو مال غنیمت شمار کرتے تو ان کے لیے حلال تھا، مگر انہوں نے ان لوگوں پر احسان کیا تاکہ یہ لوگ بھی آپ کے شیعوں سے احسان کریں۔ نمبر 2 روایت ہے کہ جنگ بصرہ کے دن لوگوں کا مجمع حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، یا امیر المومنین، آپ اہل بصرہ کے افراد اور اموال مال غنیمت کے طور پر ہم لوگوں میں تقسیم کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ام المومنین کو اپنے سہم میں حصے میں لے گا؟ باب 124 وہ سبب جس کی بنا پر امیر المومنین علیہ السلام کے پاس خلافت آئی تو انہوں نے فدق نہیں لیا۔ نمبر 1 بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن محمد دقاق رحم اللہ، پھر محمد بن ابی عبداللہ کوفی، موسیٰ بن عمران نخعی، چچا انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید نوفلی، انہوں نے علی بن سالم، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابی بصیر سے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں نے آن جناب سے پوچھا کہ جب امیر المومنین خلیفہ ہوئے تو آپ نے فدق کیوں نہیں لیا، اسے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم و مظلوم دونوں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ مظلوم کو ثواب دے گا اور ظالم پر عطاب کرے گا، تو آپ نے اس کو پسند نہ کیا کہ جس پر مظلوم کو ثواب ہے اور ظالم کو عطاب ہے اس کو واپس لے لے۔ نمبر 2 بیان کیا مجھ سے احمد بن علی بن ابراہیم بن ہاشم رحم اللہ، مجھ سے میرے والد، ان کے والد ابراہیم بن ہاشم، پھر ان سے محمد بن ابی عمیر اور ابراہیم خرقی، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، جب آپ امیر المومنین خلیفہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فدق کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، اس لیے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس وقت تک عقیل بن ابی طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر فروخت کر چکے تھے، اور آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کیوں نہیں چلتے؟ آپ نے فرمایا کیا عقیل نے چھوڑا ہے؟ سنو، ہم اہل بیت اس چیز کو نہیں لیتے جو ہم سے بطور ظلم لے لیا گیا ہو، بس اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام نے بھی جب خلیفہ ہوئے تو فدق کو واپس نہیں دیا۔ بیان کیا مجھ سے احمد بن حسن قطان نے، انہوں نے بیان کیا ہم سے احمد بن سعید حمدانی نے، ان سے علی بن حسن بن علی بن فضال، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا، انہوں نے جناب علیہ السلام سے امیر المومنین کے متعلق سوال کیا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فدق کیوں نہیں واپس لیا؟ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت اپنے وہ حقوق واپس نہیں لیتے جو ہم سے بطور ظلم چھینے گئے ہوں۔ واضح رہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اور ہم مومنین کے والی ہیں اور ان کے حاکم ہیں، ہم لوگ مومنین کے حقوق جو ان سے چھینے گئے ہیں واپس دلاتے ہیں، اپنے حقوق واپس نہیں لیتے ہیں۔ باب 125 وہ سبب جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی کنیت ابو تراب رکھ دی تھی۔ نمبر 1 بیان کیا مجھ سے احمد بن حسن قطان نے، انہوں نے ابو سعید حسن بن علی السکری، انہوں نے حسین بن حسان عبدی، عبدالعزیز بن مسلم، یحییٰ بن عبداللہ، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو حریرہ سے، ان سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھر غمگین چہرے کے ساتھ اٹھے اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ چنانچہ آپ بیت فاطمہ علیہ السلام پہنچے اور دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام دروازے کے سامنے زمین پر سو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ کے حضرت علی علیہ السلام کی پشت سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمائے، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ابو تراب اٹھو۔ پھر حضرت علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ہم لوگ باہر کچھ دیر ٹھہرے تھے کہ اندر سے ہنسنے کی بلند آواز سنائی دی۔
اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر نکلے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ غمگین صورت سے گھر میں داخل ہوئے اور مسکراتے ہوئے باہر آئے تو کیا بات تھی؟ فرمایا میں کیوں نہ مسرور اور خوش ہوتا جبکہ میں نے دو ایسے افراد کے درمیان صلح کرا دی جو میرے نزدیک زمین اور اہل آسمان میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. نمبر 2 بیان کیا مجھ سے احمد بن حسن قطان نے. انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے حسن بن علی بن حسین سکری, ان سے عثمان بن عمران, عبید اللہ بن موسیٰ, عبدالعزیز, حبیب ابن ابی ثابت. ان کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ علیہ السلام کے درمیان کچھ بات تھی تو رسول اکرم ان کے گھر گئے, آپ کے لیے ایک بستر بچھا دیا, آپ اس پر لیٹ رہے. اس کے بعد حضرت فاطمہ علیہ السلام آئیں اور آپ کے باؤں پہلو میں لیٹ گئیں. پھر حضرت علی علیہ السلام دوسرے پہلو میں لیٹ گئے. پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, اپنی ناک پہ رکھا. حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا, اپنی ناک پہ رکھا. کچھ دیر میں بعد ان دونوں میں صلح ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب گھر سے برآمد ہوئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں داخل ہوئے تھے تو آپ کا حال کچھ اور تھا, اور جب آپ برآمد ہوئے تو آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں, آخر بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہ خوش ہوں, میں نے ان دونوں میں صلح جو کرا دی جو میرے نزدیک تمام اہل زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. نمبر 3 محمد بن علی بن حسین اس کتاب کے مصنف کہتے ہیں یہ روایت ہمارے نزدیک معتبر اور معتمد نہیں ہے, نہ اس پر ہم لوگوں کا اعتقاد ہے, اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کے درمیان کبھی کوئی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان صلح کرانے کی ضرورت پیش آتی, اس لیے کہ حضرت علی سید الوصیین اور جناب حضرت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہیں. یہ دونوں حسن خلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اور مقتدی ہیں. بس ہم اس حدیث پر اعتماد اور اعتبار رکھتے ہیں جسے مجھ سے بیان کیا احمد بن حسن قطان نے. انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے ابو العباس احمد بن یحییٰ بن زکریا نے. انہوں نے بیان کیا ہم سے بکر بن عبداللہ بن حبیب, ان سے تمیم بن بہلول, ان سے اپنے والد سے. انہوں نے ابو الحسن عبدی, انہوں نے سلیمان بن مہران, انہوں نے ابایا بن ربیع. ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عبداللہ بن عباس سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی کنیت ابو تراب کیوں رکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ خلیفۃ الارض ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اہل زمین پر حجت خدا ہیں, ان کی وجہ سے اس کی بقا ہے, ان کی وجہ سے وہ ٹھہری ہوئی ہے. چنانچہ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور کافر دیکھے گا کہ شیعہ نے ابو تراب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سامان راحت و کرامت و ثواب فراہم کر رکھے ہیں, تو وہ کہے گا کاش میں بھی تراب ہوتا اور انہی علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہوتا. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتَ تُرَابًا, اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. سورہ نبا آیت نمبر 20. نمبر 4 بیان کیا مجھ سے حسین بن یحییٰ بن زریس نے. ان سے معاویہ بن صالح بن زریس بجلی, ان سے ابو عوانہ, ان سے محمد بن یزید حشام زرائی, انہوں نے عبداللہ بن میمون تہوی, ان سے لیث نے, انہوں نے مجاہد ابن عمر. ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے نخلستانوں میں تھا. حضرت علی کی تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس میں حضرت علی علیہ السلام زمین کھودتے ہوئے نظر آئے اور وہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر میں تمہاری کنیت رکھ دوں تو لوگ مجھے برا نہ کہیں گے؟ میں نے دیکھا یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام تلملا اٹھے اور رنگ متغیر ہو گیا, ایسا فکرہ ان پر گراں گزرا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا علی کیا میں اب تم کو خوش کر دوں؟ حضرت علی نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تم ہی میرے وزیر, میرے خلیفہ ہو, میرے اہل و عیال میں تم ہی میرا قرض ادا کرو گے, میری ذمہ داریاں پوری کرو گے. جو شخص میری زندگی میں تم سے محبت کرے گا تو اس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہے. جو شخص تمہاری زندگی میں میرے بعد تم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ امن و ایمان سے کرے گا, اور جو شخص تمہارے بعد تم کو بغیر دیکھے تم سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ امن و ایمان سے کرے گا. قیامت کے دن بڑے ہولناک دن میں اس کو امن دے گا. اے علی جو تم سے بغض و دشمنی رکھے گا رکھے ہوئے مر جائے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا, اور اسلام میں رہتے ہوئے جو اس نے عمل کیا ہے اللہ اس کا حساب لے گا. باب 126 وہ سبب کہ جس کی بنا پر امیر المومنین علیہ السلام 4 انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے. نمبر 1 بیان کیا مجھ سے ابو سعید محمد بن فضل بن محمد بن اسحاق مذکر المعروف بے ابو سعید معلم نیشا پوری نے نیشا پور میں
انہوں نے کہا خبر دی ہمیں ابو جعفر محمد بن احمد بن سعید، ابو عبداللہ محمد بن مسلم بن زرارہ رازی، محمد بن یوسف فریابی، سفیان ثوری، اسماعیل سندی، عبد الخیر، انہوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام ان کے پاس 4 انگوٹھیاں تھیں، ایک میں یاقوت جڑا تھا جو اپنی شرافت و نجابت کی علامت کے لیے تھا، دوسرے پر فیروزہ جڑا تھا فتح و نصرت کے لیے، تیسرے پہ حدید چینی تھا جو قوت و طاقت کے لیے، اور چوتھے پر عقیق تھا حفظ و حفاظت کے لیے۔ یاقوت پہ لکھا تھا، نقش تھا کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، فیروزے پر تھا اللہ الملک الحق المبین، حدید چینی پر تھا العزت للہ جمیعا، عقیق پر 3 سطروں میں لکھا ہوا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ۔ باب 127 حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے دانے ہاتھ میں انگوٹھی کیوں پہنا کرتے تھے؟ بیان کیا مجھ سے عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عطار نیشا پوری رضی اللہ عنہ، ان سے علی بن محمد بن قتیبہ نیشا پوری، ان سے فضل بن شاذان، محمد بن ابی عمیر، انہوں نے بیان دیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ بتائیے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے دستے یمین یعنی داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کیوں پہنتے تھے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ دستے یمین میں انگوٹھی پہنتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الیمین کے امام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب یمین کی مدح اور اصحاب شمال کی مذمت فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی داہنے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، یہ ہماری شیعوں کی علامت ہے، اور وہ اس سے اور اوقات نماز کی پابندی سے، ادائیگی زکوٰۃ سے، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے اور نیکی کا حکم دینے سے، برائی سے منع کرنے سے پہچانے جاتے ہیں۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب کرشی نے، انہوں نے بیان کیا محمد بن ابراہیم قائنی، ابو قریش، عبد الجبار، محمد بن منصور خزار، اور ان دونوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن میمون قداح نے، انہوں نے روایت کرتے ہوئے جعفر ابن محمد علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ نمبر 3 بیان کیا ہم سے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کرشی نے، ان سے محمد منصور بن عبداللہ بن ابراہیم بن اصفہانی، ان سے علی بن عبداللہ اسکندرانی، ان سے عباس بن عباس قانئی، سے سعید کندی، عبداللہ بن حازم خزائی، ابراہیم بن موسیٰ جہنی، انہوں نے سلمان فارسی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرو، مقربین میں سے ہو جاؤ گے، مقربین۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مقربین کون ہیں؟ فرمایا جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ کس چیز کی انگوٹھی پہنوں؟ آپ نے فرمایا عقیق سرخ کی، اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت، میری نبوت، تمہاری وصایت، تمہاری اولاد کی امامت، اور تمہارے محبین کے لیے جنت، تمہاری اولاد کے دوستوں داروں کے لیے فردوس کا اقرار کیا ہے۔ باب 128 کیا وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سر کے اگلے حصے پر بال نہ تھے، اور کیا وجہ ہے کہ ان کو انظر البتین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ بیان کیا ہم سے میرے والد اور محمد بن حسن رضی اللہ عنہ نے، ان دونوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن ادریس اور ان سے محمد بن یحییٰ تار، ان سے محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران اشری، اسناد متصل کے ساتھ جو میرے حافظے میں نہیں، کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سر کے بال اڑا دیتا ہے، اور یہ دیکھو میں ایسا ہی ہوں۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے حسن بن علی ادوی نے روایت کرتے ہوئے عباد بن صہیب سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے جد سے، انہوں نے حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام سے۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا میں آپ سے 3 چیزوں کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ میں موجود ہیں، بتائیے آپ کا قد چھوٹا ہے، پیٹ کیوں بڑا ہے، اور سر کے سامنے کے بال کیوں نہیں ہیں؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت طویل بنایا ہے، نہ بہت قیصر، نہ میرے قد
بلکہ میرے قد کو معتدل بنایا تاکہ میں اپنے سے پستہ قد کے 2 ٹکڑے کر دوں اور اپنے سے دراز قد کی ٹانگوں پر قط لگا دوں۔ اب سوال یہ ہے کہ میرا پیٹ کیوں بڑا ہے؟ تو سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے بہت سے باب تعلیم کیے اور ہر باب سے مجھ پر علم کے 1000 باب کھل گئے اور سینے میں گنجائش نہ پا کر پیٹ میں اتر آئے۔ نمبر 3 بیان کیا ہم سے احمد بن حسن قطان نے۔ انہوں نے کہا احمد بن یحییٰ بن زکریا قطان، انہوں نے بکر بن عبداللہ بن حبیب، تمیم بن بہلول، عبایہ بن ربیع۔ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور بولا کہ آپ مجھے انز البطین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق بتائیے، اس لیے کہ ان کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے۔ ابن عباس نے کہا اے شخص، تو نے ایک ایسی ہستی کے متعلق سوال کیا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر اور افضل زمین پر چلنے والا نہیں، اور رسول کے بھائی، ان کے ابن عم، ان کے وصی، ان کی امت پر ان کے خلیفہ اور نائب ہیں، وہ شر سے بری ہیں، ان کا پیٹ علم سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ وہ شخص کل قیامت کے دن نجات پاتا ہے، جو شخص کل قیامت کے دن نجات چاہتا ہے وہ اس انزا یعنی کشادہ پیشانی یعنی علیہ السلام کے زیر دامن پناہ لے۔